اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ہفتہ اسلامی تعلیمات و عصر حاضر کے تقاضے، جس میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، جانوروں کی اہمیت اور ان کے حقوق کے بارے میں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جانوروں، پرندوں، حشرات الارض کے مختلف اقسام، فائدہ مند، نقصان دہ، پالتو اور جنگلی کے بارے میں جان سکیں۔ دین اسلام کی روشنی میں روزمرہ زندگی میں جانوروں کے حقوق و تحفظ کا خیال رکھ سکیں، جانوروں پر رحم کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل کر سکیں اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کے ساتھ رحم دلی کے بارے میں آگاہ ہو سکے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانوروں، پرندوں وغیرہ کے ساتھ رحم دلی اور حسن سلوک کے واقعات کا جائزہ لے سکے۔ جی پیارے بچوں، آپ سب نے جانور پالے، جو گھر میں پالتے ہیں، آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پالتو جانور کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں، سب اپنی نوعیت میں الگ ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے مفید بنایا ہے۔ انسان گائے، بھینس، بیل، بکری، اونٹ وغیرہ کے دودھ اور گوشت سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں بہت سے جانور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو زہریلے یا خونخوار ہونے کی وجہ سے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، انہیں جنگلی جانور کہا جاتا ہے، مثلاً شیر، چیتا، سانپ اور ریچھ وغیرہ۔ کچھ جانور انسان دوست ہوتے ہیں، یہ پالتو جانور کہلاتے ہیں، مثلاً بلی اور کتا وغیرہ۔ جبکہ حشرات الارض، کیڑوں مکوڑوں، مثلاً چونٹی، لال بیگ اور چھپکلی وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں اہل عرب جانوروں کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔ نزول اسلام کے بعد گویا ان جانوروں کو بھی جائے امان ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق متعین کر کے رہتی دنیا تک انہیں تحفظ فراہم کیا۔ ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی۔ جانوروں کی اہمیت اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ کچھ سورتوں کے تو نام ہی جانوروں کے اوپر رکھے ہیں، مثلاً سورۃ البقرہ جس میں گائے کا ذکر ہے، سورۃ النحل شہد کی مکھی کا ذکر ہے، سورۃ العنکبوت مکڑی کا ذکر ہے، سورۃ النمل چونٹی کا ذکر ہے اور سورۃ الفیل جس میں ہاتھی کا ذکر ہے۔ جانوروں کا سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کے چارے، دانے، غذا اور پانی کا خیال رکھا جائے۔ جانور کو بھوکا رکھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ایک دن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اپنی حالت زار سے اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری آگے آیا اور بولا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس اونٹ نے ابھی شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مخلوقات کو ایک دوسرے سے قصاص دلایا جائے گا، حتیٰ کہ بے سینگ جانور کو سینگ والے جانور سے اور چوٹی تک کو قصاص دلوایا جائے گا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ
چھوڑا تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ درجگانہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں اذیت نہ دی جائے۔ جانوروں کو مارنا، ان کے جسم کو داغنا، پرندوں پر نشانہ بازی کرنا نہایت ناپسندیدہ قبیح فعل ہے، یعنی کہ ایک برا فعل ہے۔ اسی طرح زندہ جانوروں کے جسم کے کسی بھی حصے کا گوشت کاٹنا نہایت قبیح اور مکروہ فعل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا جب سفر پر روانہ ہوتے اور راستے میں سبزے والی جگہ نظر آتی تو اپنے سفر کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم کسی منزل پر اترتے تو نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک اونٹ کے کجاوے کو کھول نہیں دیتے تھے، یعنی کہ اونٹ کے اوپر جو انہوں نے بوجھ باندھا ہوا ہوتا تھا، جو بہت بڑا بھاری ہوتا تھا، وہ اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے گمشدہ اونٹوں کے متعلق پوچھا کہ وہ میرے حوض پر آتے ہیں جس کو میں نے اپنے اونٹوں کے لیے تیار کیا ہے، اگر میں ان اونٹوں کو پانی دوں تو کیا اس کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر کلیجہ والے جانور کے جس کو پیاس لگتی ہے پانی پلانے میں ثواب ہے، یعنی کہ جس جانور کا بھی کلیجہ ہے، کلیجی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، یہ کڈنی کو کہتے ہیں، تو وہ پانی پلانے میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ ان تمام تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں ایذا نہیں دینی چاہیے اور ان کی راحت و خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔